السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکالو۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اگر مسجد حرام کے قریب وہ تم سے نہ لڑیں پہل کر کے تو تم بھی ان سے مت لڑو، لیکن اگر وہ خود وہاں جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ اس طرح کے منکرین کی یہی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا دین ٹھکرا دیا ہے۔ اصل میں انہوں نے کیا تھا، جہاں بات ہو رہی ہے جس گروپ کی، انہوں نے مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روکنے کی پوری کوششیں کی تھی، عبادت سے روکا تھا، اتنی بڑی عبادت سے روکا تھا، اللہ کے گھر آنے سے روکا تھا، لہذا اب تو لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو نکالا گیا، اب وہ آنے نہیں دینا چاہ رہے مسلمانوں کو حج اور عمرے کے لیے، اور جب مسلمان وہاں پہ تھے تب بھی ان کو آسانی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اگر یہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے تو تم بھی ان کو ترکی بترکی جواب دو گے، اب تم نہیں دبو گے، اب تم نہیں پسو گے، اس لیے کہ اب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت آخری حد تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام واضح کر دیا۔ جب وضاحت ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اب اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ کیا کہا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو۔ کیوں نکالو؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ یعنی حرم اور حرم کے آس پاس حرام مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا ایک بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ جرم تو یہی کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے انہوں نے ابتدا کی ہے، یہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، انہوں نے لڑائی میں پہل کی ہے۔ اب جب پہل ہو گئی ہے تو آپ اس سنگین جرم کے حوالے سے کیا کریں کہ آپ بھی جواب دیں۔ اب آپ نے خاموش نہیں ہونا، اس لیے کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ کیا ہے؟ جس کو قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا۔ فتنہ کسی کو ظلم کے ساتھ اپنے مذہب پر چلنے سے، عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرنا یا روک دینا، یعنی کسی کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روک دینا، ظلم، زیادتی، جبر کے ساتھ، یہ ہے فتنہ۔ اللہ نے اس جرم کو، فتنے کو قتل سے بڑا جرم، سنگین جرم قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے انسانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو مذہب چاہیں وہ اختیار کرے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کہیں پہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ انہیں اس حق سے روکنا اصل میں اللہ کی جو پوری اسکیم ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی اسکیم کیا ہے کہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو لیں،
اللہ کے پیغام کو لیں. اگر وہ نہیں لینا چاہتے، وہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں دنیا میں اس چیز کے لیے زبردستی روکا نہیں ہے. اگر اللہ روکنا چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی قلم سے مسلمان بنا دیتے. یہ دنیا میں آپ کو مختلف مذاہب کے اتنے شیڈز ہی نظر نہ آتے. اب اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی اسکیم کیا ہے کہ لوگ دیانتداری سے خود فیصلہ کریں کہ صحیح بات کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح درست راستہ کون سا ہے، اور پھر اس کو وہ اختیار کرے. اب جو زبردستی لوگوں کو ان کا دین تبدیل کروانا چاہتے ہیں، مشرکین مسلمانوں کو اللہ کے دین پر چلنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. ظلم و ستم کا انتہا درجے کا بازار گرم کیا ہوا تھا. دین بدلوانا چاہتے تھے، کہتے تھے شرک کے اوپر آ جاؤ. اس کے لیے بات بیان ہوئی. اب اگر آج ہم یہ کہیں مسلمان کہ ہم کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی یہودی عیسائی کو زبردستی اس کا دین بدلوا کر مسلمان بنوائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ فتنہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ فتنہ کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو دین بدلوائیں، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. اللہ جو زبردستی دین بدلوانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی اسکیم کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اسی کو انگلش میں ریلیجیس پرسیکیوشن کہا جاتا ہے. دوسروں کو بالجبر دین چھوڑنے پر مجبور کرنا. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اگر مسجد حرام کے قریب وہ تم سے لڑائی نہیں کر رہے، یعنی اس جگہ کے ارد گرد اس کی حرمت کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ نہیں لڑ رہے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو. اگر وہ لڑیں گے تو تم بھی ان سے لڑو گے. گویا حرام مہینوں کی حرمت کو، مسجد حرام کی حرمت کو تم نے پامال نہیں کرنا، تم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا. کب تک؟ جب تک کہ وہ تم سے لڑنے کے لیے نہ آ جائیں. جب وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو کیا کہا؟ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر وہ خود جنگ چھیڑ دیں تم بھی چھیڑ دو. وہ آ جائیں، کہاں آ جائیں؟ حرام مہینوں کے اندر. کون سے حرام مہینے؟ 4. کون سی جگہ؟ حرام جگہ مسجد حرام. مسجد حرام کے ارد گرد اس پورے ایریے میں اگر وہ تم سے لڑنے آئے تو تم بھی لڑنے آؤ گے. پھر تم نے چپ کر کے نہیں بیٹھے رہنا، اجازت مل گئی ہے. کذالک جزاء الکافرین. اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے. یہی بات ہے نا. ایک اللہ کی بات کرنا اس وقت ایک بہت بڑا جرم ہو چکا تھا. جو کوئی کہتا احد، بس یہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتے. اسے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا احد کہنے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جبر کیا جا رہا ہے نا بندوں پر، اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. اور آپ یاد رکھیے ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ، بہت بڑا، بہت خوبصورت، بہت زبردست. انہی آیات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا دور کھولا، پوری انسانیت کے لیے. یہ شروعات ہوئی ہیں انسانوں کے لیے. اس سے پہلے لوگوں کے لیے جبر کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. لوگ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے نہ کوئی طریقہ زندگی اختیار کر سکتا تھا، لائف سٹائل، نہ کوئی دین اختیار کر سکتا تھا. اور لوگوں کے قبائلی سسٹم ہوتے تھے. جو قبیلے میں سے ایک سردار کا دین ہوگا، عقیدہ ہوگا، نظریہ ہوگا، خیال ہوگا، فلسفہ ہوگا، باقیوں کو زبردستی اسی کو ہی فالو کرنا پڑے گا. اس کے اگینسٹ نہیں تھے جا سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک اگر اس سے باہر نکلتا تھا نا تو پورا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا تھا.
اسی وجہ سے اسلام نے آ کر پہلی دفعہ، یہ ایک بہت بڑا آنر ہے اسلام کے حق میں، کہ صرف اعزاز مسلمانوں کے لیے نہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، اللہ نے پورے انسان، سارے انسان بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ لیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آنا چاہتے، تم توحید کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، اگر تم شرک کے ساتھ خوش ہو، راضی ہو، رہو، آخر میں آؤ گے تو میں تمہیں پوچھ لوں گا. میرے رسول آ رہے ہیں تمہیں بتانے سمجھانے کے لیے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے. میں نے کتابیں بھیجی ہیں تمہیں سمجھانے بتانے کے لیے. اب اگر تم نہیں آنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک، تم اپنے راستے پر رہو، یہ اپنے راستے پر رہیں گے. اور ہاں، جب میرے رسول آ کر تمہیں سمجھائیں گے تو پھر تمہیں ان کی بات ماننی ہوگی، نہیں مانو گے تو میرے عذاب کا کوڑا برسے گا دنیا کے اندر. ادروائز جب رسول نہیں ہے تو لوگوں کو آزادی ہے پھر کہ وہ جس مرضی راستے کو اختیار کریں. تو دین نے فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ دی پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو. یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. فرمایا 192 میں فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین سے جنگ روک دیں، یہ سب ود ان بریکٹ ہوگا، اگر وہ باز آ جائے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ توحید کے اس مرکز کو، خانہ کعبہ کو، شرک کا جس کو اڈا بنا دیا گیا تھا، استغفر اللہ، لفظ تو بہت سخت ہے لیکن کام وہی ہو رہا تھا. توحید تو کہیں غائب ہی ہو چکی تھی. آپ کو بھیجا گیا کہ وہاں سے شرک کو ختم کیا جائے، گمراہیوں کو، عقیدے کو، بدعتوں کو ختم کیا جائے، توحید کا مرکز بنایا جائے، امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز بنایا جائے اس کو توحید کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. گویا اس مشن کا حصول کیسے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ کو، اس گھر کو، حرم کو توحید کا قلعہ بنانا، یوں آپ سمجھتے، یہ سمجھ آئے گی بات آپ کو. توحید کا پلیٹ فارم بنانا، یہ کیا تھا؟ انتہا درجے یہ ضروری کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آپ کا آخری اور مقدس مشن تھا. اس لیے کیا کہا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ قریش جنگ سے باز آ جائیں، صرف جنگ نہیں، اپنی تمام الٹی حرکتوں سے، اپنی تمام مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آ جائیں اور باز آ کر اس راستے میں روڑے اٹکانا چھوڑ دیں، دین کے حمایتی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ جو ان کے پچھلے گناہ ہے نا، جو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کیے، اسلام کی مخالفانہ دشمنانہ سرگرمیوں کے اندر رہتے ہوئے، اللہ وہ سب معاف کر دے گا. اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ، عام لوگ بھی اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس بھی، اپنی جب مخالفانہ کفر دوستی سرگرمیاں چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں تو پھر اسلام نے ان کو اپنے گلے لگایا، اور پھر ان لوگوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی. ان میں ہم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پڑھتے ہیں، اکرمہ، ہند، وحشی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے اینڈ میں اسلام لے آئے تھے نا. اور پھر ان کی دیکھیے کہ کس قدر انہوں نے اسلام کی خاطر پھر قربانیاں کی اور اسلام کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کہ اللہ نے کہا کہ معاف کر دیا، معاف کر کے دکھایا بھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل بن کر دکھایا معافی کے حوالے سے. آیت 193. اب یہ سب جہاد کے معاملات چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حج اور عمرے کی عبادات کا ذکر آیا. اب حج عمرے کے راستے میں بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین. اب جب مسلمان نکلیں گے، جائیں گے، قافلے آئیں گے، ٹریول کریں گے، تو انہوں نے تو ہر حرمت کو پامال کر کے چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا ساتھ ہی حج کے احکامات کے ساتھ ساتھ جہاد کے امپورٹنٹ معاملات کو بھی ڈسکس کر دیا گیا کہ بھی اگر یہ معاملہ پیش آئے گا تو اب مسلمان ریلکٹنٹ نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ ہم جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، کیا ہوگا. اگر لڑائی ہوگی تم بھی لڑو گے.
ٹھیک. لیکن اگر یہ لوگ باز آ جائیں, یہ اپنی اصلاح کر لیں تو کوئی نہیں, میں بخشنے والا ہوں, میں مہربان ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. تم ان سے یہ جنگ برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور ود ان بریکٹ ہم لکھیں گے یہ بات لازمی طور پر, اس سرزمین میں. کس سرزمین میں؟ حرم کی سرزمین میں. یہ لکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس آیت کے معنی پہ ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. اس حرم کی سرزمین میں بریکٹ کلوز, دین اللہ ہی کا ہو جائے. دین سارے کا سارا کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ ظالموں کے خلاف ہی تم پھر کوئی کارروائی کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کسی کے لیے کارروائی نہیں کی جائے گی. یعنی ان کی طرف سے لڑائی ہو, لڑائی میں پہل ہو, تمہاری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے. اچھا پہل ہو گئی, تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے لڑنا ہے. اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہے. ان کی طرف سے پہل ہوئی تو تم نے بھی لڑنا ہے. کب تک؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ فتنہ کس سے بڑا جرم ہے؟ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اور تم لڑو گے, اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پھر اس لڑائی کے بعد یقیناً سرزمین عرب میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا. اب دو مختلف گولز دیے اللہ نے اس لڑائی کے. فتنہ ختم ہونا ہے, فتنے کو ختم کرنا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. فتنہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا, لوگوں کو زبردستی اس کے دین پر عمل کرنے سے روکنا. اللہ کہتے ہیں یہ رویہ ختم ہوگا, پہلا گول. دوسرا کیا ہے؟ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اب دیکھیں بظاہر ان دونوں چیزوں میں کنٹرڈکشن ہے نا. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, ایک طرف کہا جا رہا ہے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. آپ سمجھیے کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے. دیکھیں آج اللہ نے ہمیں دنیا میں آزادی دی ہے نا, کہ ہم کوئی مسلمان بنے, کوئی ہندو بنے, کوئی یہودی, جو مرضی بن لے. اگر لوگوں کو کچھ ٹائم ملا ہے نا تو یہ اللہ کی اسکیم کا ایک حصہ ہے. ٹائم دیا ہے نا اللہ نے, مہلت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں زور زبردستی نہیں ہوگی, الا یہ کہ رسول کا زمانہ ہو. ان کے زمانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے. باقی اگر اللہ تعالی فوراً کہہ دیں کہ بھی کوئی نہیں مان رہا تو اس کا گردن کاٹ دو, اسے ختم کر دو, 2 جمع 2, تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو فتنہ نہیں ہوگا, یعنی زبردستی دین نہیں بدلوایا جائے گا. دوسرا یہ کہ جب رسول تشریف لے آتے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے آخری درجے میں جا کر لوگوں کو بتا دیا, سمجھا دیا. اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, اب نہیں مان رہے. اب کیا ہے؟ پھر جنگ ہے. پھر دین کو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, دین کو سارے کا سارا اس ٹائم پیریڈ میں اللہ کے لیے کرنے کے لیے لڑنا ہی لڑنا ہے. پھر مسلمانوں کو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک, میں اور مزید آپ کو یہ بات کلیئر کروں گی. تو بہرحال یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ آیات مدنی دور کی ابتدائی آیات میں سے ہیں. فتح مکہ کی پیشن گوئی اس کے اندر موجود ہے. بہرحال جتنی بحث ہو رہی ہے نا, جتنی ڈیبیٹ, جتنی گفتگو ہو رہی ہے, وہ ساری کی ساری مسجد حرام کے بارے میں ہو رہی ہے اور پورے سرزمین عرب کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ بات کلیئر کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو رہی, یہ سمجھنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی جنگ, آج کا جہاد, آج کا قتال انہی آیات سے ہی لوگوں نے لیا ہے, اور پوری دنیا میں ایک طرح سے ایک وہ کہنا کہ جنگ کی آگ جو ہے وہ بھڑکا دی ہے. اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ابھی کافی آیات ہیں, اور نہ کلیئر ہوا تو آپ کا کوئی کوشچن ہوا تو ہم اس کو لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر
دشمن نہیں لڑتا تم بھی نہ لڑو، اگر وہ آتا ہے تم بھی لڑ لو. اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ہوا کیا کہ خاص کوئی اتنی بڑی پھر لڑائی نہیں ہوئی ہیں جو لڑائیاں وہ لڑنے آئے ہیں، مسلمانوں نے جواب دیا، بہت کم نقصان ہوا اس کے اندر، یعنی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بھاری نقصان نہیں ہوا. ان کے ہوئے ہیں سردار وغیرہ، بڑے بڑے سردار مارے گئے، مادی نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑا. لیکن جیسے آج کل آپ ہو نا جنگیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ مارے گئے، بے گناہ مارے گئے لاکھوں لوگ، یہ ہو گیا وہ، اس طرح سے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. گویا پورا من طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو اسلام سے منور کر دیا، یعنی اسلام کا جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا گیا سرزمین عرب پہ، شرک سے پاک. خاص طور پہ وہ جو پوری پٹی تھی نا عرب کی، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں وہ جو پورا عرب کا علاقہ تھا، اور کچھ علاقے جو رہے وہ پھر صحابہ کرام نے بعد میں شامل کر کے توحید کا مرکز بنا دیے تھے. تو خلاصہ کیا ہے کہ جنگ کا، قتال کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، دین اللہ کے لیے ہو. کیوں؟ اللہ نے بندوں کو بندوں کے لیے نہیں بنایا. جب دوسرے بندے طاقت کے زور پر اللہ سے روکنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی طرف آنے نہیں دینا چاہتے، تو پھر ان کا توڑ تو کیا جائے گا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کے ہی لیے ہو جائے گا. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بات دنیا میں ثابت ہو چکی ہے الحمدللہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے. وہ ایک روایت وہاں سے چلی، آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر یہ روایت چلتی رہی نسل در نسل. اب الحمدللہ ہم اس دور میں ہے کہ یہ روایت اب بڑی حد تک پوری دنیا سے ختم ہو گئی کہ کسی کو زبردستی اس کے دین سے ہٹایا جائے. پوری دنیا میں کہیں کہیں پہ ہے، 99.99% نہیں ہے، اگر ہے تو بہت تھوڑا، کہ کہیں پہ زبردستی کسی کو بالجبر کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو. یہ بات ختم ہو چکی ہے. لیکن اگر اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب کہاں کس صورت میں دوبارہ یہ بات زندہ ہو جائے، دوبارہ پھر ایسے ہی کام ہونا شروع ہو جائے. تو جہاں پر ایسا کام ہوگا، جہاں پر ایسا ظلم ہوگا، وہاں پھر مسلمان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اگر طاقت رکھتی ہے، میں نے آپ کو لفظ کیا بولا ہے، طاقت رکھتی ہے، تو پھر اسے لازمی اعلان جنگ کرنا پڑے گا. اس آیت کے اس حصے کو، اس روح کو، اس مقصد کو قیامت تک ختم نہیں کیا جا سکتا. یہاں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. یہ تھا، ایک منٹ مجھے پورا کر لیں، آیت پوری کر لوں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تھا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے، اور ایسا ہوا کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے. اب قیامت تک اگر کوئی شخص مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کو مسلمان ہونے سے کوئی روک نہیں سکتی دنیا کی طاقت. اگر کوئی روکنے کے لیے اٹھتی ہے تو ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ پھر اعلان جنگ کریں اور جنگ کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے. سیکنڈ اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم کیا جاتا ہے کسی بھی نان مسلم پر، کہ اس کو بالجبر اس کے دین سے ہٹایا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی باقی مسلمان سٹیٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے. وہ اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن جبر کے ساتھ ان کو دین سے نہیں ہٹایا جائے گا. میں نے آپ کو دونوں چیزیں واضح کر دی کہ اگر قیامت تک مسلمانوں پر کہیں پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو باقیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جا کر بچائیں گے، نکالیں گے اس معاملے سے. کسی اور پر بھی ہوتی ہے تو بھی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی بچائیں وہ جا کر. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اب آپ دیکھیے، آج ہم مسلمانوں کا ایک موٹو بن گیا ہے جہاد کے حوالے سے. اللہ کرے کہ ہمیں اس جہاد کی ٹرم کا اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا. ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے اس کو استعمال کس حوالے سے کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں
کہ جہاد تو ایک بہت وسیع ٹرم ہے. اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اور پھر اپنی جان سے، ایفرٹ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، سب کچھ آ جاتا ہے جہاد کے اندر. جہاد کی بے شمار اقسام ہمیں پتہ چلتی ہیں. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد کہا وہ کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد. ان چیزوں کو تو ہم نے بھلا دیا. وہ جو ایک جہاد کی ایک قسم تھی کہ جہاں ظلم و ستم ہوگا وہاں تلوار اٹھائی جائے گی، اس کو ہم نے اٹھا دیا، اور آج ہم نے یہ نعرہ بلند کیا پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کریں گے. جہادی تنظیمیں آپ کو پتہ ہے کہ بنائی جاتی ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ معاف کرے بڑی پالیٹکس، بڑا پروفیشنلزم، بڑا پیسہ، بہت کچھ انوالو ہے اس کے پیچھے. لوگوں کے جوان بچوں کو مروا دیا جاتا ہے جہاد کے نام کے اوپر، اور اپنے بچے لوگوں کے سیف اینڈ ساؤنڈ امریکہ میں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پہ پڑھ رہا ہے، عام عوام پبلک کو بیوقوف بنا کے برین واشنگ کر کے جہاد کے نام پہ مختلف اس طرح کی قرآن کی آیات پڑھ کے نوجوانوں کا خاص طور پہ جو ہے نا نقصان کیا جاتا ہے. دین نے جو بات بتائی ہے اس کو وہیں پہ ہی رکھیں. جہاد سے کوئی بھی انکار نہیں کرنے والا. جہاد ہوگا، جہاد باقی جگہوں پہ تو کرے نا، صرف ایک ہی جگہ پہ جہاد تو نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. ہم نے ضرور لہرائیے، کسی نے بھی نہیں منع کیا. حضور آئے ہی اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے تھے پوری دنیا کے اندر. یاد رکھیے یہ بات، آپ کا تو مشن ہی یہ تھا. صحابہ نے اس ذمہ داری کو، چاروں خلفاء نے، ہمارے چاروں خلفاء راشدین نے اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھایا. ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار کیا تھا یہ سوچنے کی بات ہے. اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے کیا تلوار چاہیے؟ نہیں، ہمیں چاہیے اپنا اچھا اخلاق، اچھا کردار، دعوت، تبلیغ، ڈائلاگ، خوبصورتی. یاد رکھیے دین اگر پھیلے گا اس انداز میں پھیلے گا. دین کا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا پوری دنیا میں اس اخلاق کے ذریعے لہرائے گا، اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے ذریعے لہرائے گا. مسلمانوں کی امانت، دیانت، سچائی، عدل، انصاف، میرٹ، ان چیزوں کو جب ہم خود امپلیمنٹ کریں گے نا اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہم اس سے غیر مسلموں کو بھی فیضیاب کریں گے تو وہ متاثر ہوں گے ہم سے. ابھی تو ہمارے پاس دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کخ بھی نہیں ہے. ہاں نیگیٹو چیزیں بہت ہیں، ان کو دین سے متنفر کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے ان میں بہت ساری چیزیں. اب میں کیا اس موضوع کو لے کر چلوں؟ تو مراد یہاں پر کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں آپ اس کی تفاسیر دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ جا کر، آپ کو بہت جگہوں پر وہی تفسیر ملے گی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاد قتال کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے. اللہ سے دعا کیجئے. میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی کہ ان آیات کی تفسیر میں دونوں پوائنٹ آف ویو ملیں گے آپ کو. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو صحیح پوائنٹ آف ویو ہے میرا دل اس کے اوپر مطمئن کر دے، مجھے اس کا پکا یقین عطا فرما دے. ایک بندے کی بات کو سن کے یقین نہ کریں، خود دیکھیں نا کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہونا چاہیے. یہاں تک کلیئر ہوئی بات؟ اب آپ بولیے. جی، ایک ریسیپی کہہ رہی ہے حرم شریف، اس کو آپ سعودی عرب کہہ لیں، ایٹ لیسٹ مکہ اور مدینہ، وہاں پر مشرکوں کا عمل دخل تو وہاں پہ منع کر دیا گیا ہے نا. دیکھیں صرف مکہ مدینہ نہیں، پورا سرزمین عرب، یہ یو اے کیا کہتے ہیں اس کو، پورا جو ہماری یہ پٹی کہلاتی ہے نا، ہاں یو اے ہی کہیں گے ہم اس طرح کے سارے کو، متحدہ عرب امارات جو ہے نا، یہ پورا جو علاقہ ہے نا، اس پورے علاقے کو شرک سے پاک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن سونپا گیا تھا کہ یہ پورا توحید کا ایک مرکز رہے گا، پلیٹ فارم رہے گا. کیوں؟ تاکہ پوری دنیا کے ایک تو نمبر 1 مسلمان فیضیاب ہوں، ٹھیک ہے، انہیں پتا ہو کہ ہمارا ایک مرکز ہے توحید کا. ٹھیک. سیکنڈ، اتنا خوبصورت مرکز ہو کہ نان مسلمز کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ایسا ہوتا ہے مرکز، ایسا ہوتا ہے اسلام کا قلعہ،
یہ ہوتے ہیں مسلمان، ایک رول ماڈل کے انداز میں یہاں کے مسلمان رہیں گے. ٹھیک ہے، شرک کا کوئی سلسلہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے 360 بت توڑے، ہر علاقے کے اس پورے سرزمین عرب کے بت توڑے گئے، صحابہ کرام نے وہاں پہ بت توڑے، ٹھیک، صرف سرزمین عرب کی اس پٹی کے اندر. اس کے بعد مسلمان جہاں جہاں گئے ہیں نا، وہاں پہ کسی کی عبادت گاہ کو مسلمانوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جو مندر تھے مندر رہے، جو گرجے تھے گرجے رہے. ایون آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں بیت المقدس فتح کے بعد، آپ نے بیت المقدس میں جو کرسچنز کا پورا علاقہ تھا نا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھی اندر جا کے. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آئیں آپ نماز ادا کریں، آپ سے تو ہمیں کسی زیادتی کی توقع ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، مسلمان اس کو اپنے لیے ایک فرض قرار دے دیں گے، اور جب میں نہیں ہوں گا تو وہ زبردستی کر کے تم سے یہ چھیننے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا مجھے کوئی اور جگہ بتاؤ جہاں ہم نماز پڑھیں، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے نماز بھی پڑھی اور وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی نہیں کی گئی، اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیے اچھے طریقے سے. زبردستی ہوئی ہے سرزمین عرب کے اندر. کیوں ہوئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کا ایک پلیٹ فارم پوری دنیا تک پہنچانا تھا نبی کے زمانے میں، اور جو کچھ رہ گیا تھا مشن وہ بعد میں 4 خلفائے راشدین نے اس کو پورا کیا. پھر اسلام کا جھنڈا انہوں نے لہرایا بڑے دور دور علاقوں تک، اسلام کا پیغام لے کر گئے ہیں. کیوں؟ پرسیکیوشن کو ختم کرنا مقصد تھا. پوری دنیا میں اس وقت ظلم اور جبر کا دورہ تھا. پھر مسلمان جہاں جہاں گئے، آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں جن جن علاقوں کی، سرزمین عرب سے باہر بھی. آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی لوگوں کے اوپر جبر نہیں کیا گیا کہ وہ اپنا دین چھوڑیں. عوام کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان شرائط کے اوپر سرنڈر کیجئے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اپنے دین کے اوپر عمل کریں. مذہبی رواداری کی بہترین جو ایک معاملہ تھا نا، وہ صحابہ کرام نے پھر پیش کیا. لیکن وہاں پہ ہوا کیا کہ لوگوں کو ظلم اور جبر کے نظاموں سے ایک نجات ملی ہے. عیسائی عیسائیوں پہ کر رہے ہیں، یہودی عیسائیوں پہ کر رہے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کے اوپر کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بہت بہت شدید قسم کا گھپلے چل رہے تھے، اور یہ جا کر یہ روکا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے. کلیئر ہو گئی ہے بات یہاں تک؟ چلیے آگے آیت نمبر 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں، سوری میں نے آیت نمبر غلط بول دی، 194 ہے، سوری. اعوذ باللہ من الشیطان. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں. لہٰذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں. الشہر الحرام، حرمتوں والے مہینے. کون سے ہیں حرمتوں والے مہینے؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم. یہ ان کی جو حرمتیں ہیں نا، یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قائم تھی. عرب ان کو مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے. آگے پیچھے کر لیتے تھے مہینوں کو خود سے نا، تھوڑی سی کاؤنٹنگ میں فرق کر کے، جو مطلب ہوتا تھا نکالنے کے لیے وہ ہوتے یہی تھے، 4 مہینے ہوتے تھے. تو کہا گیا کہ بھئی یہ ان حرمتوں کو سمجھتے ہیں، اس مہینے کی حرمتوں کو سمجھتے ہیں. اگر وہ ان مہینوں کے اندر آ کر تم سے جنگ کریں گے تو تم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھو گے، بلکہ ان سے بدلہ لو گے، تم بھی جواب دو گے. کیوں؟ اس لیے کہ حرمتیں باہمی احترام سے ہی قائم رہ سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو حرمت کا خیال رکھو اے مسلمانوں، اے صحابہ، اے نبی، کہ اس مہینے میں نہیں لڑنا، اور وہ جو ہے بار بار تمہارے اوپر چڑھائی کریں کہ نہیں جی، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ چڑھائی کرتے ہیں
تو پھر الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ پھر ماہ حرام ہی ہے، اسی میں ہی تم بدلہ لوگے تھے. پھر ویٹ نہیں کرو گے حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر ہم ان سے لڑیں. نہیں، اگر وہ تم سے لڑنے آئے ہیں، حرمت والے مہینوں میں لڑنے آئے ہیں، تم بھی پھر حرمت والے مہینوں میں ہی ان سے لڑو گے. والحرمات قصاص، ایسے ہی دوسری حرمتوں کے بدلے بھی ہیں. یاد رکھیے کہ ہر شخص کی جان دین اسلام میں محترم ہے، ہر شخص کی جان. جب کوئی شخص، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا، تو اللہ نے بدلے میں کون سا قانون رکھا ہے؟ قصاص کا. ٹھیک ہے نا. قصاص کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو جان کے حق سے محروم کیا ہے تو بدلے میں وہ بھی اپنی جان کے حق سے محروم کر دیا جائے گا. یہی سیم معاملہ جو قصاص جان کے لیے اللہ نے رکھا، اور جان میں نے آپ کو بتا دیا ہر شخص کی جان اتنی محترم ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا. کہا ایک کا قتل ہوا تم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو گیا. ایسے ہی اللہ نے کہا جو حدود حرم ہے اس کا احترام بھی انسان کی جان کی طرح. یہی معاملہ حرام مہینوں کی حرمت کا ہے. جیسے کسی ایک انسان کی جان محترم ہے، نہیں لی جا سکتی بغیر حق کے، ایسے ہی اگر کوئی حدود حرم کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اٹھے گا، حرام مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اٹھے گا، تو اس مہینے اور حدود حرم کا بھی قصاص لیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر وہ ان کے حقوق حرمت سے تمہیں محروم کریں گے تو تم بھی ان کو کرو گے. جو اقدامات وہ کریں گے تمہارے خلاف تم بھی کرو گے. ہاں، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی وہ تم پر کریں گے اتنی ہی زیادتی تم ان پر کرو گے. یہ بات جو ہے نا، اسے رجسٹر کریں اپنے دماغوں کے اندر. ہم وہاں پر نہیں کھڑے ہوتے. اب مان لیجئے اس بات کو، صرف جنگ نہیں، قتال نہیں، زندگی کے ہر معاملے کے اندر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم 10 سناتے ہیں اس کو. کوئی ایک مارتا ہے تو ہم 10 مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کو، اور پھر خود کو مسلمان کہتے ہیں. کہاں گئی ہماری اخلاقیات؟ یہ اخلاق ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. کسی نے زیادتی کی ہے اتنی ہی زیادتی کرو اس کے اوپر. اور اعتدال ضروری ہے، اور معاف کر دینا اچھا ہے. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وحشی نے، اور جو وحشی تھی اور ہند تھی، انہوں نے کس طرح سے کلیجہ جو ہے حضرت حمزہ کا چبایا تھا. فتح مکہ کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ معاف کر دیں. بس یہ کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے یاد آ جاتی ہے چچا کی، تکلیف ہوتی ہے مجھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، دشمنوں کو دوست بنانا معافی کے ذریعے، اگنور کرنے کے ذریعے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینے کی پالیسی کے ذریعے. فتح مکہ ہوا، اسلام کی طاقت یہ لوگ بن گئے. یہ لوگ کیا بنے؟ اسلام کی طاقت. یہ بڑا مشکل کام ہے معاف کرنا، لیکن اس کے اندر فائدے بہت زیادہ ہیں. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو شہ دیں، ہم ان کے غلام بن جائیں، ہم ان سے دب جائیں، ہم ان کے سامنے پس جائیں. ہم کیوں کریں یہ سب کچھ؟ اگر ہر امر اللہ کے لیے ہے تو اگر کوئی کر رہا ہے زیادتی تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، معاف کر دیں اس کو. اپنا کام پورا کریں، اپنی ہوم ورک، اپنی تیاری پوری کریں، اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بہتر بنائیں، اپنے رب سے تعلقات کو بہتر بنائیں، قرآن سے صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جڑیں، اپنے لوگوں کی علمی تعلیمی اعتبار سے، سیاسی سماجی معاشی اعتبار سے، اور خاص طور پر ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہر ممکن ایفرٹ کریں. آپ دیکھیں آپ دنیا کے اندر کیسے نمبر 1 قوم بن کر نہیں چمکتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم ہتھیاروں کے ذریعے آئیں گے،
ہم آئیں گے تو لوگوں کی گردنیں توڑتے ہوئے کاٹتے ہوئے آگے جائیں گے. جو وہی طالبان ٹائپ جو ایک نفسیات ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور بدقسمتی سے شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں میں آ کر اب یہ چیز آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اور تیزی کے ساتھ پھیلنے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں نہیں بتایا گیا ایسا دین جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, تو ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں. اب حدود کون سی ہے یہاں پر؟ حرمتوں کا خیال رکھنا. یہاں تقویٰ کیا ہے؟ جو تم پر زیادتی کریں بدلے میں اتنی ہی زیادتی, بس اس سے آگے نہیں بڑھنا, اور معاف کر دینا افضل ہے. یہ ہے تقویٰ. ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ شاید کوئی اور ہی اجنبی سی چیز ہے, انوکھی سی چیز ہے, کوئی معجزہ ہے تقویٰ کا. نہیں, یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی روٹین میں لاتے چلے جائیں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں تو لڑائی میں بھی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم ہے. یہ لڑائی کون سی ہے؟ یہ لڑائی ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی لڑائی. اللہ کہہ رہے ہیں تقویٰ اختیار کرو, واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تقویٰ اختیار کرو اس جنگ کے اندر, اس لڑائی میں. اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ کس کی لڑائی ہے؟ رسول کی لڑائی ہے. یہ کس کی لڑائی ہے؟ صحابہ کی لڑائی ہے. کن کے خلاف ہے؟ بدترین دشمنوں کے خلاف ہے. اللہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں, حد میں, ہاتھ روک کے, کنٹرول کر کے. یہی حسن تھا اسلام کا کہ پھر جو لوگ آئے ہیں اسلام کو گلے لگایا, اسلام نے ان کو گلے لگایا, پھر وہ ستارے اور چاند بن کے چمکے اور سورج بن کے چمکے ہیں. آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. بس ہمیں گالی کی زبان آتی ہے, ہمیں فتووں کی زبان آتی ہے, ہمیں کافر کافر جہنمی جہنمی کھیلنا آتا ہے, ہمیں بس ہر ایک کو دین سے متنفر کرنا آتا ہے. ہمیں پیار محبت اپنے گلے لگانے والی باتیں نہیں آتی. اور وہ کب ہوتی؟ جب اگنور کرتے ہیں آپ دوسرے کو. بڑا اسٹیمنا, بڑا کچھ چاہیے اپنے اندر. اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے, یہ اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اور اسی بات کو آپ لے آئیں ذرا اپنی پرسنل زندگیوں کے اوپر, ذاتی زندگیوں کے اوپر. کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے جو پرسنل معاملات, لڑائی جھگڑے کہاں تک لے کے جاتے ہیں ہم؟ کس طرح سے معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں. اپنے خاندانوں میں دیکھ لیجئے, اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھ لیجئے. ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم اچھی طرح اپنے دل کی بھڑاس نہ نکال لیں, وہ ڈٹ کے بدلہ نہ لے لیں, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے اللہ والے. کہاں سے ہیں؟ کس نے بنا دیا ہمیں؟ یہ اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہوگا. اگلی جو آیت ہے وہ ہے 195, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو. بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یاد رکھیے دو طرح سے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ. ایک وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں, غریب غربا, یتیم مسکین محتاج, ان کو آپ خرچ کرتے ہیں. دوسرا اللہ کے دین کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے. اور یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے نا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ دوسری ضرورت کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ دین کے لیے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھی, آپ کو پتا ہے, اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس. لوگ کیا کرتے تھے, اپنے کام کاج کاروبار چھوڑ کر تو اپنے ویپنز کے ساتھ, اپنے اخراجات کے ساتھ خود جنگوں میں آتے تھے آنریری طور پر. ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنا پیسہ لگاتے تھے, پھر جن کو زیادہ دیا ہوتا تھا دین نے انکریج کیا کہ بھی جب لوگ آ رہے ہیں اس راستے میں تو انہیں چاہیے پیسہ, تو لہٰذا تم اپنا پیسہ ان غریبوں کے اوپر لگا کے, غریبوں سے مراد کے جو جنگ میں آنا چاہتے ہیں, لڑنے کے قابل ہیں, ان کے اوپر لگا کر تم ان کا خرچہ بھی برداشت کرو. یا دین کی کوئی اور خدمت کی ذمہ داری ہے, دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہے, تم وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرو. اس زمانے میں جہاد تھا, اب اس طرح سے تو نہیں ہے. اب کیا ہے, دین کی نشر و اشاعت تبلیغ ہے.
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں تبلیغ کی مد میں پیسے خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرو، ان پروجیکٹس کو لے کر آؤ کہ جہاں پہ دین پھیلایا جا رہا ہے. اب پروجیکٹ کون سے ہے یہ دیکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایسی جگہ پہ نہیں کہ جہاں ہم دیں اور بعد میں وہی ہمارے پیسے ہمارے ہی بم بنا کر ہمارے ہی بچوں کو پھاڑا جائے، ہماری ہی آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے. یعنی اپنے پیسے دیتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے دیں کہ کدھر کون سا ادارہ کون سی تنظیم کیا کر رہی ہے، کتنا پیسفلی پرامن طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں. ہم خود کچھ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں دین کو، وہ کام کرنا ہے. کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کام سے گریز کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کس کام سے گریز کر کے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے جہاد کے لیے خرچ نہ کر کے خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. یہ بات ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. کیونکہ جہاد مطالبہ کرتا ہے نا جان مال کا، تو وہ کیجئے. یہ جو آیت ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے کہیں، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ دونوں پھیلائے ہوئے ہیں نا. جیسے آپ سوئمنگ کے لیے دیکھتے ہوں گے نا کہ جب لوگ اوپر سے کہیں کودتے ہیں تو کس طریقے سے وہ ڈائیو کرتے ہیں نا، ہاتھوں کو کیسے پوزیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، یا کوئی خود کو آگ میں پھینک رہا ہو. تو اس طرح کے موقع پر جب کوئی پیسے دینے سے کتراتا ہے نا، تو گویا وہ خود کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اللہ کی نظر میں وہ کیا کر رہا ہے؟ خود کو خود ہلاکت. یہ ہلاکت ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی ہلاکت؟ اس لیے ہو جائے گی کہ آپ اگر مال خرچ کرتے، سپوز آپ 1000 روپیہ خرچ کرتے، 1000 دیں آپ کسی غریب مسکین کو، الحمدللہ اللہ کا حکم ہے دینا چاہیے. لیکن اپنے اخراجات کو ذرا مینج کر کے بندہ کہتا ہے کہ چلو میں 1000 نہ صحیح 500 میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاتا ہوں. اب وہ جو آپ نے لگایا اس سے کوئی بک تھی، کوئی لیکچر تھا، کوئی اور چیز تھی، وہ کسی ایسے بندے تک پہنچ گیا، یعنی وہ جب پیسے گئے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا کام، وہ آگے 10 لوگوں تک معاملہ پہنچا. ان 10 میں سے 2-3 اور نکل آئے بات کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر پھر اور آگے لگانا شروع کر دیا. تو آپ کا خرچ کیا ہوا؟ ملٹی پلائی ہوا. آپ نے کس کی خدمت کی؟ اللہ کے دین کی خدمت کی، کہ بھئی اللہ کے دین کو بھی تو ضرورت ہے نا، معاشرے میں غریب غربا کو ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ کے دین کو بھی ضرورت ہے. اللہ نے یہاں پہ انکریج کیا، اور کس خوبصورت مثال کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. گویا خرچ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وہ آسینو، اور انفاق جب کرنا ہے تو خوبی کے ساتھ کرنا ہے. خوبی کے ساتھ کرنا ہے یعنی فیاضی کے ساتھ کرنا ہے، خوشی کے ساتھ کرنا ہے، اپنے محبوب مال میں سے کرنا ہے، اور زیادہ کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ضروریات سے بچ جاتا ہے، نہیں ہماری ضروریات ہیں، بچوں کی کچھ ضروریات ہیں، اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو ہمیں دینا ہے اس کو اپنے اللہ کی راہ میں. یاد رکھیے کہ اللہ ہمارے مال کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز بے پرواہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. وہ ہم سے جو مال خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے نا، یاد رکھیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے خرچ کے بدلے، ہمیں ہمارے خلوص، اثار، قربانی کے بدلے آخرت کے لازوال خزانوں سے نوازے. اس لیے اس نے کہا آؤ اور میرے راستے میں خرچ کرو. کام تو اس کا ہو ہی جائے گا. کام لینا چاہتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی کام لے لیتا ہے. ایک وائرس کووڈ نے دیکھیں پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آپ کوئی نہ مانے تو وہ نہ مانے. تو بات یہ ہے کہ وہ کام لینا چاہے لے سکتا ہے. اب ہم خوش دلی کیا ہے، آسنو کیا ہے؟ ایک یہ ہے جیسے سپوز میں ایک عام مثال دیتی ہوں کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو عام سے پھٹے پرانے کسی کو اپنے کپڑے دے دیں. ٹھیک ہے جی، پھٹ گئے ہیں آپ اٹھا دو، اب تو دینا ہی، آپ کیا کرنا ہے اس کو. ایک ہوتا ہے اپنا اچھا بہترین پسندیدہ جوڑا نکال کے کسی کو دیں، تو یہ ہوتا ہے آسنو، خوبصورتی کے ساتھ دینا، بہترین انداز میں دینا. اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے جہاں بھی جو بھی کام کرو، نیکی کرو، خوبصورتی کے ساتھ کرو. خرچ کرو بندوں کے اوپر، آسنو. دین کے لیے خرچ کرو خوش دلی کے ساتھ، چٹی سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے. رف کنڈم ردی مال نہیں دینا. ہاں اگر رف کنڈم ردی مال ایسا ہے کہ وہ پھر بھی کسی کی ضرورت میں آ سکتا ہے، تو بجائے سٹور میں پڑا سڑتا رہے، ڈسٹ بن میں آپ پھینکے، کسی کے کام آ جائے، کوئی بات نہیں. لیکن ہمیشہ ہی ایسا نہیں رویہ اختیار کرنا. وہ آسنو، خوبصورتی ہونی چاہیے تمہارے دینے کے اندر بھی.
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو شوق دلا رہے ہیں اللہ کہ خرچ کرنے والے اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، خرچ کرنے والوں کے ساتھ. یاد رکھیے سارے خرچ اللہ کی رضا کے لیے نا. لوگ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، والدین پہ، بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، ملنے جلنے والوں پہ، غریب غربا، کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. لیکن یہ خاص دین کے لیے ہے، کیونکہ دین سے اپنی ذات کو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. دین کے اندر زندگی، جیسے کسی کو آکسیجن لگا کے زندگی دے، آکسیجن مل رہی ہوتی ہے پورے معاشرے کو. تو انسان اپنا جائزہ لے کہ میں اپنی آمدنی، اپنی سیونگز میں سے کتنا % اللہ کے لیے خرچ کرتی ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پروجیکٹس. اب آپ اگر ہم کہیں گے نا کسی کو خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے اچھا وہ مسجد بن رہی ہے نا، مسجد کی تعمیر میں دے دو. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیریں کیسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک ایک گلی محلے میں 2 میں 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ اس فرقے کی مسجد، وہ اس فرقے کی مسجد، وہ اس فرقے. سوچنا چاہیے نا کہاں دے رہے ہیں. اچھا خرچ کرنا ہے، اچھا جی قرآن پاک لے کے نہ یہ فلاں جگہ رکھ دیں. بھئی آپ کوئی دین کے لیے سالڈ چیزوں کے اندر پروجیکٹس میں اپنے پیسے لگیں، کہاں لگانے ہیں، کہاں دینے ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں. اب آپ دیکھیے جو کرسچن مشنریز ہیں نا، وہ سال سال کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. یہ آگے میں چل کر آپ کو سٹوریز سناؤں گی کیسے اخراجات مینج کرتے ہیں. خرچ ہو رہا ہوتا ہے نا، فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس، انہیں پتا ہے کہ لوگ نکلیں گے، ان کو چاہیے، لوگ اپنی جاب سے سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. اب ہمارے ہاں اگر کوئی کرے گا تو اس کو تو لالے پڑ جائیں گے کہ اگر میں نے دین کا کام کرنا ہے نا فل ٹائم تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کیسے رہیں گے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو تو بالکل 3rd کلاس قسم کے لائف سٹائل کے ساتھ رہنا چاہیے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا لائف سٹائل، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اٹھنا، اچھا بیٹھنا، ان کے بچوں کی اعلیٰ ایجوکیشن. کسی کو کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے کہ دین والوں کی بھی یہ ضروریات ہوتی ہے. تو کوئی لوگ آتے ہی نہیں دین کی طرف کہ وہ آئیں، اپنی زندگیاں لگائیں اس کام کے اندر. ایک جنرل میں بات کر رہی ہوں نا، ہماری نہیں، ہماری پریورٹیز نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. ہاں پیروں فقیروں کو، ان کو ہم نے خوب سر پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ شادی بیاہ میت پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی زیادہ شادی پہ ہماری رسمیں میں جاری ہوتی ہے نا. پھر جہیز کے اوپر کتنا زیادہ ایک نام دکھاوا جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کو ستیلا سمجھا ہوا ہے ہمیں. تو یاد رکھیے کہ جیسے باقی چیزیں میری ذمہ داری ہے نا، میرے بچے میری ذمہ داری ہیں، میرے بہن بھائی، میرے والدین میری ذمہ داری ہیں، معاشرے کے غریب محروم طبقات میری ذمہ داری ہیں، ایسے ہی اللہ کا دین بھی میری ذمہ داری ہے. یہ ستیلا نہیں ہے، اسے ستیلوں والے سلوک کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.